دعوت کیسے دی جائے، کس کو دی جائے، دعوت کون دے، سب سے پہلا داعی کون دین کا سب سے پہلا داعی کون؟ دین کا سب سے پہلا داعی اللہ۔ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں عام طور سے، مگر ہمیں تو دلیل ملتی ہے سب سے پہلا داعی اللہ۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام ہے کیا؟ دار السلام جنت، دار السلام جنت۔ جنت کیسے ملے گی؟ شریعت پر عمل کر کے، دین اللہ کے دین پر عمل کر کے۔ تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کے دین پر عمل کرو جنت میں جاؤ، اس کے دین پر عمل کرو جنت میں جاؤ۔ دوسری آیت میں کہا الی الجنت، کہا واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف کب بلایا، کب دعوت دی؟ شروع ہی میں، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اسی وقت بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جاؤ، اب جاؤ دنیا میں جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے ہدایت آئے، میری طرف سے تمہیں پیغام پہنچے کہ تمہیں اصل دین توحید پر قائم رہنا ہے، تمہیں اصل پیروی اللہ کی کرنی ہے، تو اس پر مان لینا۔ فمن تبع ہدایہ، تو جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے دین کی پیروی کرے گا، تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہ تو جنت میں آرام سے جائے گا۔ تو سب سے پہلا داعی دین اسلام کا اللہ تعالی نے اس دین کو قائم رہنے اور جاری کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کو نازل فرمایا اور حکم دیا سارے نبی کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یہی حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کہا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، إِلَيْهِ أَدْعُو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ تو دین اسلام میں سب سے مقدم توحید کی دعوت ہے۔ تو کیا ہر شخص کو توحیدی کی دعوت دی جائے گی؟ نہیں، ہر شخص کو توحیدی کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ جو توحید پر نہیں ہے اس کو توحید کی دعوت دی جائے گی، جو توحید پر قائم ہے تو اس کے اندر جو خرابی ہوگی اس کی دعوت دی جائے گی۔ توحید پر قائم ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز کی دعوت دی جائے گی۔ توحید پر قائم ہے مگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ کی دعوت دی جائے گی۔ توحید پر قائم ہے مگر مختلف قسم کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے اندر جو نافرمانی پائی جا رہی ہے اس کی دعوت دی جائے گی۔ یہ لفظ دعوت سن رہے ہیں تو کیا دعوت تبلیغ میں کوئی فرق ہے؟ اصلاح میں کوئی فرق ہے؟ یا یہ کہ گرچہ کہ بعض لوگ دعوت و تبلیغ میں فرق کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہے، تبلیغ مسلمانوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے اصلاح مسلمانوں کے لیے ہے۔ مگر ہمیں قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے الفاظ سب کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یعنی دعوت کا لفظ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے، تبلیغ کا لفظ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے، اصلاح کا لفظ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے۔ کہ شعیب علیہ السلام نے کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کس سے کہا؟ مسلم قوم سے نہیں، غیر مسلم قوم سے، اپنی غیر مسلم قوم سے کہا میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ تو لفظ اصلاح غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ کس کو پہنچا دیجئے؟ سارے انسانوں کو، مسلمانوں ہی کے نہیں، بلغ ما انزل الیک۔ تو تبلیغ بھی غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تذکیر، عام طور سے تذکیر لفظ جب بولا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تذکیر، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ لست علیہم بمسیطر یہ قرینہ ڈالے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور قرآن میں کہا وما هو الا ذکر للعالمین، قرآن تو ذکر ہے سارے عالم کے لیے۔ تو لفظ فذکر انما انت مذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ تذکیر بھی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، سب کے لیے ہے۔
دعوت تو لفظ ہے ہی کہ سب کے لیے دعوت، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت کا لفظ سب کے لیے عام ہے. تو اس طریقے سے گرچہ کہ بعض لوگ دعوت، تبلیغ، اصلاح، تذکیر میں فرق کرتے ہیں، مگر قرآنی اصطلاح سے، استعمال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سارے الفاظ مسلم اور غیر مسلم سبوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے.